السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في مقام آخر فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومین۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کا شکر ہے، یوم سعید کی برکتوں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ جمعۃ المبارک کے لمحے لمحے سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے اور اس برکہ سے ہمیں خاص حصہ عطا فرمائے۔ رجب المرجب کا یہ عشرہ بڑی خاص گھڑیوں سے منسوب ہے، اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کو بھی محبوب ہے۔ یہ عشرہ رحمت، اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی 27ویں تاریخ کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ شان دی جو اللہ نے کسی کو نہیں دی، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جو مرتبہ نہ کسی کا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ بعد از خدا بزرگ تو بھی قصہ مختصر، اللہ اکبر۔ اور وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، اس کو ہم معجزہ معراج کہتے ہیں۔ معراج شریف کے حوالے سے چند باتیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے جو ابتدائیہ ہیں اور جو ایسی ہیں کہ ہر شخص ان کو ذہن نشین کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے اور انسان کو صحیح مسلمان ہونے اور رہنے کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پہلی تو بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معراج شریف کیا ہے۔ دوسرا، اہل سنت و جماعت کا معراج شریف کے حوالہ سے کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے۔ تیسری یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس پر شرعی حکم کیا آتا ہے۔ کہ مثلاً ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، یا وہ اس کو کسی جہت اور زاویے سے انکار کر دیتا ہے اور کوئی اور اس میں اپنی سوچ داخل کرتا ہے،
تو شریعت ہماری اس پر کیا قدغن لگاتی ہے، کیا حکم لگاتی ہے، اس پر شرعی فتویٰ کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ چوتھی بات معراج شریف کے حوالہ سے کہ اس کو امت نے کس انداز میں لیا ہے اور پوری امت کا اس کے بارے میں اجماعی نظریہ کیا ہے۔ معراج شریف کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حضور کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ بات بھی شروع میں ہم سمجھ لیں گے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ ویسے تو اس کی یہ تعریف ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول سے وہ چیز جو خرق عادت ہو، عادتاً جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے برعکس ہو اور اس کے خلاف ہو، تو وہ چیز کوئی ظاہر ہو جائے تو اسے خرق عادت کہتے ہیں۔ اور یہ ان تینوں کی اصل ایک ہے خرق عادت ہونے کے اعتبار سے، لیکن اس میں پھر آگے قسمیں ہیں۔ وہی چیز نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو کیا کہتے ہیں، ولی کے ہاتھ سے ہو تو کیا کہتے ہیں، مومن کے ہاتھ سے ہو تو کیا کہتے ہیں، کافر کے ہاتھ سے بھی ایسا ممکن ہے تو اسے کیا کہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ پہلی تو ہے کہ خرق عادت چیز، مثال کے طور پر عادتاً کیا ہے کہ یہ چھت اوپر کھڑا ہے اور اسے کچھ گرائے تو نیچے گرتا ہے، لیکن خرق عادت یہ ہے کہ کوئی دعا کر دے تو یہ چھت نیچے آ جائے۔ یہ خلاف عقل ہے نا جی۔ اور اس کی دوسری مثال میں یہ دے سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ مثلا چاند چڑھا ہوا ہے اور اپنی منزل کے قریب ہے تو کوئی ایسی ہستی اسے اشارہ کرے تو چاند واپس چلا جائے، اللہ اکبر، چاند دو ٹکڑے ہو جائیں۔ آپ پتھروں نے تو کبھی بولا نہیں، پتھر تو بولتے نہیں، لیکن اگر کوئی کہے تو پتھر بول پڑے، ہاں جی، وہ کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ تو یہ خرق عادت ہے، عادت کے خلاف ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی اور رسول سے یہ چیز واقع ہو تو اسے معجزہ کہیں گے، اسے کیا کہیں گے، معجزہ کہیں گے۔ اس میں ایک تربیتاً ایک بات ضرور میں عرض کروں گا، چونکہ بات سے بات ہے تو ضرور بات ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مذہب ایسا ہے، فرقہ ایسا ہے کہ جو پہلی تو بات ہے کہ وہ من کرتا ہے یا اس کو لے لیا جائے کہ صحیح نہیں ہے، تو وہ کچھ بزرگوں کے متعلق جیسے سیدہ زہرا پاک ہیں، مولا علی پاک ہیں یا دیگر کو ائمہ اہل بیت ہیں، ان کے متعلق معجزہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بی بی فاطمہ کا معجزہ ہے، یہ حضرت علی کا معجزہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ لفظ معجزہ نبی کے علاوہ استعمال نہیں کریں گے، یہ جائز نہیں، یہ تخصیص ہے۔ معجزے کا لفظ نبی کے لیے، رسول کے لیے مخصوص ہے۔ یہ امت نے ایسے حدیں مقرر کی ہیں اور ان حدود کے اندر رہنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ مسجد تو ساری مسجد ہے، لیکن اس میں بھی فرق ہے، کچھ خارجی مسجد ہے، کچھ داخلی مسجد ہے، کچھ فنائی مسجد ہے۔ اس کی قسمیں ہیں نا کہ وضو خانہ بھی مسجد میں شامل ہے لیکن وہ فنائی مسجد ہے، یہ عین مسجد ہے، یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ کچھ حصہ یعنی ساتھ ایسے بھی ملحقہ مسجد کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ خارجی مسجد ہے، تو ہوگا مسجد کا حصہ، وقف ہوگی، لیکن وہاں حکم اور ہوگا کہ یہ خارجی مسجد ہے، یہ فنائی مسجد ہے، یہ اصل مسجد ہے، یہ داخل مسجد ہے۔ یہ مختلف شریعت نے ہماری اصطلاحیں رکھی ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں۔
تو اسی طرح ایسا نہیں کریں گے کہ کھوتا کوڑا برابر کر دیں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آپ سمجھ زیادہ جائیں۔ تو نبی کے لیے استعمال ہوگا تو لفظ معجزہ استعمال، ٹھیک ہے؟ غیر نبی کے لیے معجزہ استعمال نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس مذہب میں ائمہ کا رتبہ یا نبی کے برابر ہے یا نبیوں سے بھی اعلیٰ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، روافض جو ہے اس میں سیدہ زہرا پاک کا رتبہ سرکار سے بھی اعلیٰ ہے، نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ان کا ایک اپنا عقیدہ ہے، روافض کا ان کا ایک اپنی سوچ ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ لفظ معجزہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں حقیقت بات یہ ہے کہ سب من کٹ بیویاں دیا کہانیاں اور جو تماشے گھروں میں لگتے ہیں اس طرح کی، یہ کسی نے نہ پڑھے آتے ہو تو اے ہو جانا ہے، اے ہو جانا ہے، اے ہو جانا ہے، ڈرا ڈرا کر تو گھروں میں اس طرح کی جو بدعات ہیں وہ ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں۔ اور لوگ بھی کہتے ہیں یار نہ پڑھے آتے پتہ نہیں کی نقصان ہو جائے گا۔ ایسی نظریات اور ایسے عقائد لوگوں کے پھر ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، جو پھر آہستہ 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 عقیدے میں ذوق آتا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کیا آج تماشا لگا ہوا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ سوشل میڈیا پر ایسے میسج آئیں گے 10 بندوں کو فارورڈ کر دو، اگر نہیں کرو گے تو اگلے دن نقصان ہو جائے۔ کوئی حقیقت، کوئی ایسی بات نہیں۔ نہ ایسے میسج فارورڈ کرنا چاہیے بلکہ محتاط رہنا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ حدیث شریف بھی جو آپ سمجھتے ہیں نا وہ کسی عالم سے ضرور تصدیق کریں پھر آگے فارورڈ کریں، ورنہ آپ اس کے عطاب میں ضرور آئیں گے کہ سرکار نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے پڑھی حدیث ڈرا لگے کر دیں، ایسی بات نہیں۔ نہ شیئر کرنا چاہیے بغیر تحقیق کے، اور نہ ہی اس کو پھیلانا چاہیے، تاکہ ہم اگر وہ غلط ہے، صحیح ہے تو ہم پر تو فرض نہیں ہے، ہمیں پوچھا نہیں جائے گا کہ تو شیئر کیوں کہتی ہے، لیکن اگر غلط کیا ہے تو پھر ضرور ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ چیزیں صرف اور صرف عوامی طور پر مشہور ہیں، اور بہت ساری ایسی بدعات ہیں جن سے ہمارے گھروں میں ہمیں یہ تعلیم ہونی چاہیے، اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن شریف پڑھیں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ اس کے رسول کا نام لیں۔ ہمارے پاس جو اللہ کے نبی کے سینے پر جو کتاب اتری ہے قرآن ہمارے پاس وہ موجود ہے۔ ہمیں کس سے کہانیوں میں پڑھنے کی ضرورت کی ہے کہ فلانا معجزہ پڑھو، فلانا معجزہ پڑھو، فلانا معجزہ پڑھو؟ بھی کیا ہے، اس کی جگہ ہم سورہ بقرہ پڑھ لیں، ہم اس کی جگہ قرآن شریف پڑھ لیں، اس کی جگہ درود شریف پڑھ لیں اور ذکر اذکار کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ تو اس طرح کی کوئی بھی حقیقت ایسی نہیں ہے جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہو۔ کہ بہرحال لفظ معجزہ نبی کے لیے ہم استعمال کریں گے، غیر نبی کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ولی کے لیے کرامت استعمال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کرامت کا لفظ استعمال ہوگا۔ جیسے اور اس کا انکار بھی یہ گمراہی ہے، اور مخصوص کرامات کا انکار کفر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے، تخت بلقیس آیا ہے جی، قال عفریت من الجن، یہ پوچھا کہ کون لائے گا، تو جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا، محفل برخاست ہونے سے پہلے تک میں لا سکتا ہوں، پر میں مجھے تو اس سے جلدی چاہیے۔ وہ واقعہ بڑا لذیذ اور بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ انشاءاللہ ہم کبھی سورہ نمل کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کی پوری جو ہسٹری ہے وہ ہم انشاءاللہ سامنے رکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، مولانا صاحب بولے کہ عالم تھے اس مذہب کے، اور وہ اس کتاب کو جاننے والے تھے، اور بھی تھے اللہ۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ بھی تو اللہ فرما سکتا تھا کہ قال الذی عنده عبد اللہ، اللہ کا بندہ بولا، لیکن علم کی فضیلت بھی ساتھ ظاہر کر، عالم کی فضیلت بھی ظاہر کر، اور جن کے سینوں میں علوم تھے ان کی فضیلت اور شان کو
بیان کر دیا. قال الذی عنده علم من الکتاب، ان کے پاس کس چیز کا علم تھا؟ والا زبور کا. کس چیز کا علم تھا؟ زبور. وہ اللہ کے کلام زبور کا علم تھا. تو اچھا جی آپ لا سکتے ہیں؟ جی میں لا سکتا ہوں. کتنی دیر میں؟ دیر کا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے. آپ آنکھ جھپک کے ہم لے اللہ. اور پھر تخت آ بھی گیا ہزاروں میل دور. پھر کتنا بڑا، کتنا چوڑا، کتنا لمبا. حدیث شریف میں آتا ہے 40 گز لمبا، 40 گز چوڑا. پھر مقفل تالے لگے ہوئے، اور اس کے اندر مچھر کے جانے تک کا رستہ بند تھا. پھر ایلچی تھے، پھر آگے کتنے کتنے چوکیدار تھے. وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی تھی، ہیرے اور جواہرات، زمرد، چاندی اور سونا جڑا ہوا اتنا تخت تھا. اللہ اکبر. ایسی آنکھ آپ نے جب کی تو دیکھا تخت سامنے. تو پھر آپ نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میری امتیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. اللہ خود کیوں نہیں لایا؟ ظاہر نبی تھے، افضل کیوں نہیں لایا؟ حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب یہاں پر جملہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بتانا ہی مقصود تھا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار، جن کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ طاقتیں ہیں، تو ان کا پھر اگلا مقام کیا ہوگا. ایک جملے میں بات، اور مجھے معراج شریف کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے. اللہ اکبر. اگر سلیمان علیہ السلام کے امتی کی یہ شان ہے تو رسول اللہ کے امتی کی کیا شان؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسول اللہ کے جو غلام ہیں ان کی پھر کیا شان ہے؟ جی آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ عقل ہی نہیں آمدی جی 12 سال کا بیڑا کہیں تریا ہے. میں کہا تیرا بیڑا ترے، سلیمان علیہ السلام کے امتی کو تو پڑھنا کہ کتنے دور سے جھپکنے سے پہلے تخت آ سکتا ہے. تو سلیمان کی امتی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، تو رسول اللہ کے غلام اور ان کے بیٹے غوث اعظم کا یہ مقام نہیں ہو سکتا؟ کیا رسول اللہ کی امت کو کوئی شان نہیں دی گئی؟ بات سمجھنے والی ہے. جو کرامت کا انکار کرے اسے قرآن کھول کے دکھائے. تو کرامت کا انکار جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور مخصوص کرامات جیسے قرآن مجید میں ان کا انکار تو کفر ہے. اللہ اکبر. تو ولی سے صادر ہوگا تو کرامت ہوگی، نبی سے صادر ہوگا معجزہ ہوگا. عام مومن سے بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے اللہ اس کی زبان پوری کر دیتا ہے، اس نے کہہ دیا ہو گیا. جیسے اللہ تبارک، عام بندہ مومن ہے، نمازی ہے، وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے. اسے کہتے ہیں معاونت. اللہ کی طرف سے یہ اس پر مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے اس پر. ایسا بھی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو دائرہ اسلام میں نہیں ہیں لیکن وہ محنت کر کے چلے کر کے تو کچھ ایسی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، موکلات اور اس طرح کی. ظاہر ہے کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. جو بھی شخص ہے وہ محنت کرے گا اللہ اکبر تو اس کو اس کا اجر اللہ دنیا میں کافر کو فرمایا کہ اس کو ضرور عطا فرما دیا جائے گا. تو اس کو بھی جو ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، آپ ایک دن جلوہ افراز تھے تو ایک جوگی آ گیا آپ کے پاس. تو اس نے کہا کہ آپ جس دین کا درس دیتے ہیں اور جو کلمہ آپ پڑھاتے ہیں اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ اس نے چیلنج کیا. تو میں کیا سننا چاہتا ہے کہ کیا طاقت ہے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا کہ جو میرا دین ہے اس کے اندر تو طاقت ہے. آپ اس بات کو سمجھ گئے. اللہ کے ولی تھے. آپ نے فرمایا کہ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، مجھ پہ تو اللہ کا ہی فضل ہے. جو کچھ عطا ہے اللہ کی ہے. تو
کیا کرنا چاہتا ہے؟ قصہ مختصر کے کہنے لگا کہ جی میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ میں ایک لفظ پڑھتا ہوں تو میرا جسم غائب ہو جاتا ہے، بالکل پانی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی طاقت ہے تو آپ پڑھیں۔ آپ نے پڑھنا، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، سبحان اللہ، اتنی بڑی بات تو نہیں، یہ جو جس پہ تو ناز کر رہا ہے یہ کوئی ایسی بات حرام ہونے والی بات نہیں۔ میں نے تو ظاہر زندگی اس پر کھپا دی اور یہی حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے حاصل کیا، ہم نے تو اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصود تو کرامت ہے نہیں، ہمارا مقصود تو کوئی شے نہیں، ہمارا مقصود تو اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے۔ ہم تو سجدہ بھی کرتے ہیں تو ثواب کے لیے نہیں کرتے، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ہم تو جہنم کا ڈر بھی نہیں رکھتے کہ مالک کی رضا کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ تو تو نے ساری زندگی اسی میں کھپا دی۔ ہم پھر تمہیں فرق بتاتے ہیں، کہا کرو جو کچھ تمہیں کرتب کرنا ہے۔ اس نے جنتر منتر پڑھا جو کچھ پڑھنا تھا اس نے، اور اس کا جسم آپ برتن کے اندر بیٹھا تو بالکل پانی ہو۔ آپ نے اپنے حلقے ارادت میں جو ساتھی بیٹھے تھے ان کو باہر بھیج کر ایک کو فرمایا، آپ نے فرمایا بھی یہ جس طرح یہ پانی ہوا ہے اس سے ایک رومال ایسے بیچ میں بھگو کر تو رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ظاہر ہو گیا۔ تو آپ نے اپنے مرید کو فرمایا کہ جب میں ایسی حالت میں آؤں تو اس پانی کا رومال تو نے پھر بھی بھگو کے رکھنا ہے، رومال دونوں لادا رکھتے ہیں۔ ایسا ہوا۔ اس نے کیا کیا کہ جب اس کا رومال تو پہلے رکھ لیا، لیکن جب داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پر جو کفیت وارد ہوئی، شاہ عبدالعزیز دباغ نے اس پہ بڑا کلام لکھا ہے کہ یہ کیسے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ جس میں مصری کس طرح غائب ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ جس اوپر جو حالت وارد ہوئی تو اس نے وہی پانی سے رومال ایسے بھگو کے رکھ لیا۔ جب بھگو کے رکھا، اللہ اکبر، تو بعد میں اس نے کہا پھر فرق کیا ہے؟ دیکھیں کہ آپ کا بھی وہی مقام، میرا بھی وہی مقام۔ آپ نے فرمایا بھی اس کا علاج میں نے کیا ہوا ہے، یہ رومال سونگو۔ جب اس نے اپنا رومال سونگا تو گندگی کی بدبو آ رہی تھی، پیشاب کی بدبو آ رہی تھی۔ فرمایا آپ میرا بھی سونگو۔ جب سونگا تو گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہنے لگا یہ کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا ظلمت میں سفر ہے، میرا اللہ کے نور میں سفر ہے، یہ میرے پاس کلمے کا نور ہے۔ تو کافر کے پاس بھی خلاف عادت، خلاف واقعہ چیزیں ہو جاتی ہیں جنہیں عقل نہیں مانتی، جیسے جوگی ہوتے تھے، ایسی باتیں ہوتی تھیں، لیکن اسے استدراج کہیں گے۔ نبی کے لیے معجزہ، ولی کے لیے کرامت، مومن کے لیے معونت، اور کافر کے لیے استدراج۔ کیا کہیں گے؟ استدراج کہیں گے۔ جیسے دجال ہے، جدھر قدم رکھے گا ادھر سبزہ اگائے گا، مردے کو زندہ کر دے گا، کیا وہ حق پر ہوگا؟ میرے نبی نے نشانیاں بتائی ہیں دجال کی، ایسا ہے۔ تربیت کے لیے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، ہر کسی پہ ڈر نہ جایا کرو کہ اور بڑا پہنچیا ہے، انہاں تے پھوک ماری ہے تے مجھ مل پئی ہے تے کٹا مار گیا تے زندہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو یہ ہو گیا، جی میں تے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے لوگ عقیدے کے ذوق کی وجہ سے آج عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں، بد مذہبوں کے پاس لوگ جا رہے ہیں، جو بھی پھوک اچ بڑا ہے تے منکر ہے تے مرضی ہے، لیکن تویز اچ بڑا اثر ہے۔ تو کیا اگر ایسی کوئی چیز ہے، بالفرض ہے، ویسے تو اکثر جو ہے وہ فراڈ ہے اور سارے کا سارا شبدہ بازی ہے، مان لیا کہ بالفرض ہے، تو دجال کے لیے کیا کہوں؟ اس کا کلمہ پڑھ لو گے کہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ تو مردے زندہ کر رہا ہے۔ ایسی قوم جس کا اتنا کمزور عقیدہ ہو جائے، اگر دجال آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گی؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، نبی کی شریعت کا دامن تھامو، حضور کی شریعت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت اور طریقہ ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ جو چیز اللہ اس کے رسول کے راستے کے خلاف ہے، بے شک ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے، کہو ہمیں نبی سے پیار ہے، ہمیں حضور کی شریعت سے پیار ہے۔ اس لحاظ سے یہ چیزیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگوں نے
ایسے تماشے بنائے ہوئے ہیں اور وہ جی فلانے دی شو وچ بڑا اثر ہے فلانے دی وہ بھی بڑا اثر ہے اور فلانا کیا ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، ہم کیا نہیں دیکھیں گے، ہم نبی کی شریعت میں تولیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے رستے اللہ اکبر یہ دیکھیں گے کہ پہلا جتنا قافلہ انعام یافتہ لوگوں کا کیا ان کے ہاں یہ کوئی چیز ایسی ملتی ہے؟ اللہ اکبر دعاؤں میں بڑا اثر ہے، اللہ کے بندے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن کا رستہ بھی چھوڑ دو، دین کا رستہ بھی چھوڑ دو، نماز کا رستہ بھی چھوڑ دو تو ٹور پو، ایسا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے رستے کو اختیار کرو اور جو جائز رستے ہیں ان کو ضرور اپنا لو، لیکن جن رستوں پہ جانے سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے خبردار ان رستوں پہ جانے سے وقتی ہو سکتا ہے کہ شوبدہ تمہیں نظر آ جائے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر خواجہ معین الدین پاک کے دور میں ایک ایسا جوگی تھا کہ جو بھی اس کے پاس جاتا شفا ہو جاتا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کا ایک عمل تھا، شفا ہو جاتی۔ اللہ اکبر خواجہ صاحب جب بیمار کو شورا اتنا تھا کہ آپ کو لے جانے کے لیے بھی لوگوں نے مشورہ دے دیا کہ اس کے پاس لے جاؤ، آپ کی چارپائی اٹھانے لگے، آپ 3 دن سے بولے نہیں، آنکھیں کھول کے فرمایا کدھر لے جا رہے ہیں؟ عرض کی حضور فلاں جگہ، فرمایا قیامت تک میرے نبی کی عزت پہ داغ لگانا ہے، مسلمان کا جو امام ہے وہ کدھر گیا؟ فرمایا وقت مقرر ہے، اگر میرے اللہ نے بیماری لکھی ہے تو مجھے اس میں خوشی ہے، میرا رب اگر بیماری دے کے راضی ہے تو میں راضی ہوں، اور شفا کا وقت بھی اللہ نے مقرر کیا، ہم کوئی دوسرا رستہ اختیار نہیں کریں۔ بڑا زور لگایا، اس نے کہا کہ ان کی قمیض میرے پاس لے آؤ، اس بندے کو شفا مل جائے، نہیں، اللہ اکبر لوگوں نے اس کو کہا تو اس نے کہا ہم پاس چلے چلتے، خواجہ صاحب کے دربار میں وہ جو بھی آ گیا، اللہ اکبر خواجہ صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا بھی بات تو بتا کہ تیرے اتنے 90,000 چیلا ہے اور پیچھے بندے تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی گل ہے تھے محلے چ ہو جائے جی پیچھے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا واقعات دیکھے تھے، تو کیا ہو رہا ہے، تو نالین نظر آ رہا ہے، تو ٹر پہ ہے قوم ساڑی، ہماری قوم کی تو پتہ ہے کیا حالت ہے، موٹر سائیکل کھڑا کر لو پل پہ، ایک کھڑا کرو دوجا بھی آ کے کھڑا ہوگا، 2 کھڑے ہو گئے تیجا بھی آ کے اتنے کی ہے 20 موٹر سائیکل کھڑے ہو جان گے، اللہ ایک کھلوتا ہے ویسے ہی دوجا کھڑے تھے ہے کی، ہماری تو حالت یہ ہے بھی اتنے آتے بھی اچھے پتہ نہیں ہو جی نالین نظر آ گیا، اور سب ڈرامہ تھا اور آپ کو سب کو پتہ ہے ہماری قوم کی تو یہ حالت ہے۔ تو اس لحاظ سے خواجہ صاحب نے پوچھا جوگی سے کہ بتا یہ کیا ہے تیرا، اس نے کہا کہ مجھے صرف ایک طاقت ملی ہے اور صرف ایک عمل کی وجہ سے ملی ہے کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جو نفس کے خلاف ہے، نفس کی ہر وقت مخالفت کرتا، اور نفس کی مخالفت کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے کہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں اللہ شفا۔ حالانکہ وہ بندہ جوگی ہے، ہندو ہے، لیکن کیا ہے کہ اس جہد مجاہدے اور اس چلے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل کو محنت کو ضائع نہیں کرتا، کافروں کے بارے میں دنیا میں دے دے گا لیکن آخرت صرف حضور کے غلاموں کے جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا کیا تو کرتا ہے، کہنے لگا جی کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، آئے 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 سبحان اللہ۔ آپ پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ واقعی یہ بات ہے کہ تو نفس کی مخالفت کرتا ہے، آئے کہنے لگا جی ہاں نفس کی میں مخالفت کرتا ہوں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کیا تیرا دل کرتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں؟ سامعین نے تو پھر اپنا تیر چلایا ہے نا، کہا کہ تیرا دل کہتا ہے، نفس کہتا ہے کلمہ، چپ کر ہاں بول، کہتا ہے نہیں، فرمایا آپ نے فتویٰ تیرا دے نفس کی مخالفت کر۔ اللہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ادھر وہ نگاہ ڈالی اور وہ جو طیبہ سے منگوائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کر دی، یا اللہ اس بندے کے ایمان لانے سے کتنے لوگ فائدے ہو جائیں گے، تو تیرے کرم میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی، تیرے دریا میں کوئی کمی آئے گی، قطرہ دے دے۔ ادھر سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ادھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت ایمان دے دی، اس کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے مقتدر سامع حضرات، جو کافر ہیں ان کو بھی یہ طاقتیں ہیں، لیکن اسے استدراج کہتے ہیں۔ نبی کے بارے میں اور ہے، ولی کے بارے میں اور ہے، اور مومن کے بارے میں۔ آج یہ بنیادی طور پر اس بات کی تربیتی انداز میں بات چال پڑی ہے، تو چونکہ میں نے یہ چیز سمجھانی تھی، آج ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ہمیں اس کی پہچان ہی نہیں کہ کیا حقیقت ہے، کیا حق ہے، بس ٹر پینا ہے۔ اے بڑی پہنچی سرکار ہے، چھاپا والی سرکار ہے، بلے والی سرکار ہے، کتے والی سرکار ہے، پہنچی سرکار ہے، کوئی سرکار نہیں، سرکار وہی ہے جو مدینے والی سرکار کے پیچھے، سنت والی سرکار، شریعت والی سرکار۔ ان لوگوں نے اتنا بڑا غرق کیا کہ اہل سنت و جماعت پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا جو مذہب حق ہے، جس میں کروڑوں نہیں کتنا تعداد ولی قیامت تک رہیں گے، اللہ اکبر، ان جاہلوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ ہے سنی، یہ ہے سنی، یہ ہے سنی، اور اعتراض کرنے والے تو ظاہر بہانہ ڈھونڈتے ہیں، انہیں نہیں پتا۔ ہم کہتے ہیں سنی دیکھ رہا ہے تو داتا صاحب کو دیکھو، ان کی کتابوں کو پڑھو، آج بھی اہل حق اہل جو ہے وہ سنت جو اولیاء موجود ہیں ان کو دیکھو، یہ اہل غیر نتو خیر، ان کے ہم ذمہ دار نہیں جو قبروں پہ جا کے جو ہے کوئی غیر شرعی حرکت کریں تو جواب ہم دیں۔ اس میں تائید ہم علماء کی نہیں ہے، نہ ہمارے مذہب کو پڑھو کہ اہل سنت کیا ہے، کہ ہمارا مذہب کیا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزارات شریف پہ جانے کا باقاعدہ رستہ دیا، فرمایا طواف فرمایا قطعاً حرام ہے، فرمایا چومنے کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے، بہتر ہے کہ نہ چوما جائے، 6 فٹ دور ہو کے فاتحہ پڑھی جائے۔ تو پوچھا گیا کہ پھر چومنے والا حرام کام کر رہا ہے، فرمایا نہ، حرام اور ہے، حرام نہیں کر رہا، لیکن ادب کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ کیا اس کے ہاتھ قابل ہیں کہ تمیز کو لگائے۔ یہ ہے مذہب حق اہل سنت و جماعت۔ ہماری کتابوں کو پڑھو کہ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میں نے تو کتنی جگہ پہ علماء دیوبند کو کہا ہے، اہل حدیث کو کہا ہے، میں نے کہا اہل سنت کا مذہب اور مسلک جو حقیقت ہے وہ پڑھو اور پھر ہمارے ساتھ بات۔ یہ عوام کی جہلانہ باتیں جو کوئی جاہل بندہ اٹھ کے بات کر دیتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کا جو ہے وہ ہم جواب دے ہیں۔ اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل سے 1400 سال سے حق پر ہیں، اور قیامت تک جو حق پر ہوں گے انہیں بھی اہل سنت و جماعت۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامع حضرات، یہ معجزے کے اعتبار سے بات چلی تھی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ معراج شریف حضور کا دوسرا بڑا معجزہ ہے، اور بڑے بڑے نبیوں کو معجزے عطا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، لیکن حضور علیہ السلام کے معراج شریف کا جو معجزہ ہے، اللہ نے جو حضور کو شان دی ہے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی، کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ اس کے متعلق ہمارا نظریہ کیا ہے، کیا عقیدہ ہے؟ سادہ لفظوں میں، انہ کان فی الیقظہ والاصح انہ کان، مولا جیول نے تفسیر عملیہ کے اندر، یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے اس پاس یہ بادشاہ گزرا ہے لیکن نیک تھا، تہجد گزار تھا، اللہ اکبر، ان کے استاد تھے فتاوی عالمگیری انہوں نے لکھوایا جی، جو 500 علماء کا جید علماء فقہا کا بورڈ بنایا اور وہ فتاوی لکھوایا، فتاوی عالمگیری تفسیر عامدیہ مولا جیون نے لکھی، اس میں جمہور اہل سنت کا نظریہ لکھا ہے، فرمایا والاصح انہ کان فی الیقظہ بجسدہ وروحہ وعلیہ اہل السنت والجماعت، قال فمن، آپ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے، اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ ہمارے نبی کو معراج کروایا، قال فمن بروحہ فقط او فی منامہ فقط، فرمایا کہ جو بندہ کہے کہ صرف روحانی تھا، جیسے سر سید ہے، غامدی ہے، جیل میں یہ سارے کے سارے جتنے طبقات ہیں، تو روحانی تھا، جسم کا تو آگے تعلق ہی کو نہیں، جا ہی نہیں سکتا، یہ دلیلیں دیتے ہیں، عقل کا کام لو کہ یہ دعویٰ سرکار کا تو ہے نہیں۔ اللہ فرماتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اللہ قادر ہے یا نہیں؟ بولیے، قادر ہے۔
اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ حضور سیدنا صدیق اکبر تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اللہ کا دعویٰ ہے، تو اللہ تو ہر چیز میں قادر ہے، لیکن میرے کریم اگر آپ بھی کہیں کہ میں نے خود کیا پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ حضور بھی تشریف لے جا سکتے ہیں، ان کے پاس بھی اللہ کے رکھا ہے۔ تو یہ عقل کے گھوڑے کرانے والا مسئلہ نہیں، یہ معجزہ ہے۔ اس کا جواب سادہ سا ہے، عقل میں تو آ نہیں سکتا، عقل سے تو ماورا چیزیں، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں آئے، تو معجزہ کیسے؟ یہ عقل میں نہیں آ سکتا جی، آگے آ گئے فلاں ہے جو انسان جا نہیں سکتا، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ صرف جیسے ہمیں خواب آتا ہے اس طرح خواب کے عالم میں سرکار تشریف لے گئے، اور خواب کے یہ سارے معاملات ہیں۔ اہل سنت کا نظریہ چپ کرو، خواب نہیں، جاگتی آنکھیں، جاگتی آنکھیں، اور پھر صرف روحانی نہیں جسمانی بھی ہے۔ عبدی سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ اشارہ ہے، بندہ کہتے ہی اسے ہیں جس روح اور جسم کے ساتھ۔ جی اللہ اکبر جل شانہ، یہ اگر یہی چیز ہو کہ روحانی سیر ہو تو اللہ اکبر، صبح کو آپ اٹھیں تو کتنے بندے آپ کہیں جی میں تو آج امریکہ گیا ہوا تھا، میں تو فلانی جگہ گیا ہوا تھا، فلانی جگہ گیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، خواب میں تو میں بھی جا سکتا ہوں، آپ بھی جا سکتے، کیا تخصیص ہے نبیوں کی اور پھر نبیوں کے امام کی؟ ہم اہل سنت کا نظریہ ہے کہ صرف روح کے ذریعے نہیں، روحانی نہیں، خواب کے ذریعے نہیں، عالم بیداری میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، سدرۃ المنتہا، پھر جبریل بھی پیچھے رہ گئے، پھر رف آ گیا، وہ بھی ایک مقام پہ رہ گئے، ساری چیزیں پیچھے ہیں، پھر لامقام پر میرے نبی تشریف لے گئے، اور پھر ان سر کی آنکھوں سے سونے رب کا دیدار۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ اس پہ عقل کے گھوڑے دوڑو کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، اور چھوڑو اس بات کو۔ کیا کسی نے خوب کہا سی میں راج راز محبتاں دا، نہیں سی کسی دی سمجھ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبریل سی صد کے لے جان والا۔ بازے کہندے نے بنا دروازی ہتی کیویں گیا ہے جان والا، ابر پر عقل نو اتھے دخل کیے، جانے جان والا یا جانے جان والا، یا خود کہہ رہا ہے میں لے کے گیا ہے، تو اب تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ عالم بیداری میں حضور نے اللہ کے جلوے کو دیکھا جو کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ خواہش کی تھی موسیٰ علیہ السلام کہ دیدار کرا دے، اللہ رب یاری نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی لن ترانی لن، ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ پھر موسیٰ پیارے تھے، کہا اچھا پھر ہم پہاڑ پر ایک تجلی نہیں، تجلی کا کروڑواں حصہ ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ ثابت رہا تو چلو پھر آپ بھی دیکھ لیں گے، رب تجلی ڈالی تو کیا؟ آج بھی سرما یہ بتا رہا ہے کہ رب کی تجلی کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائے، عالم استغراق ہے، ہم بے ہوش کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، اللہ کے نبی ہیں، نیچے تشریف لائے عالم استغراق میں۔ اللہ اکبر، وہ تجلیات دیکھتے رہے، کافی دیر کے بعد اٹھے، اور پھر اگلے جو معاملات ہیں کہ ان کی حالت کیا تھی، کالی پہاڑ پر کالی رات میں، کالی کیونکہ 30 میل دور دیکھ لیتے تھے، صرف تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا تھا۔ یہ کہا رب یارینی، میں تجھے دیکھ، فرمایا لم ترانی، نہیں دیکھ سکتے جی، لیکن جب ادھر کیا تم نہیں دیکھ سکتے، ادھر جبریل کو جا لے کے رب کے لئے آنکھ کی تو سونا تیرے جاؤ لے کے آؤ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لعنت۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو نا کس کو دیکھا تھا، تو پھر ہوا کیا تھا؟ تو پھر ان کو دیکھو، کیوں نہ سلام پڑھو جنہوں نے عالم بیداری میں ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا نہ آنکھ جھپکی ہے، نیند بھی کتا ہے، آنکھ بھی نہیں جھپکی، بے ہوشی تو بڑی دور کی بات ہے، نہ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى۔ ان کا جانا بھی رب نے بیان کیا، ان کا آنا بھی رب نے بیان کیا، ان کی سپیڈ کتنی تھی، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو خود سیر کرائی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، اور
ہم ملا جیون فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ صرف خواب کی بات تھی یا صرف روح تھی، فرمایا فَمُبْتَدِعٌ ضَالٌ مُضِلٌّ فَاسِقٌ، اس کے لیے حکم کیا ہے کہ ایک بندہ انکار کرتا ہے، اس کے لیے دو حکم ہیں۔ پہلا حکم ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا منکر جو ہے یہ کافر ہے، کیونکہ یہ نص قطعی ہے قرآن شریف، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی قرآن ہے، اس کا انکار کافر کر دے گا۔ مسجد اقصی سے لے کر جو اگلا حضور کا معراج ہے وہ حدیث متواترہ سے ثابت، 50 جیت صحابہ ہیں جن میں جناب صدیق اکبر بھی شامل، سبحان اللہ، بلکہ مصدق اللہ جی وہ جو راوی ہے اس کا انکار گمراہ ہے اور گمراہ کن ہے اور وہ فاسق ہے۔ اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے، اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کرو اللہ نے ہمارے سینے میں وہ سوچ دی ہے، ہم اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے کہ جب ہم نبی کی شان کو دیکھتے ہیں تو وسوسہ بھی نہیں آتا، ہم کہتے ہیں اللہ دے سکتا ہے اور حضور کی شان کے لیے اللہ اکبر۔ اس لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ مراجیہ جو آپ نے لکھا ہے، آئے آئے اب وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، ورنہ سیدی اعلیٰ حضرت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے، لفظ دیکھیں آئے آئے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو ہے زیبا بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال، اللہ کہیں تو جوش لن ترانی، سارا ایک شعر میں بیان کر دیا، لفظ ہے کہ قیمتی موتی جڑے ہوئے، لہجہ بتا رہا ہے کہ مصرع رضا کا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ۔ اور پھر جب دیکھا کہ حضور کے پیچھے نبی کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ ایاہ معنا اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے، اللہ اللہ اکبر، کمان امقاں کے جھوٹے نقطہ، ایسے یہ پرکار مارتی ہے نا دائرہ جی، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم اول و آخر کہ کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا، فرمایا کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے تھے کدھر گئے، محیط کی چال سے تو پوچھو، ایک ایک شعر سیدی اعلیٰ حضرت کا 4 گھنٹے میں بھی ختم نہیں ہو سکتا، ایک ایک لفظ میرے اعلیٰ حضرت کا ایسا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے، اسی سے اس کی کیا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے، وہ خوبصورت انداز میں آپ نے لکھا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اس پر تقریباً 150 سے زیادہ اشعار ہیں اللہ کے فضل سے سینے میں، اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے صرف اور صرف کتنے میں لکھا، زہد پین ایک محسن کا قربی تھے، بہت بڑے شاعر تھے اس وقت، اعلیٰ حضرت کے آمد تھے، وہ قصیدہ مراجیہ لکھ کے لائے، کوئی اشعار 10-15 اشعار لکھ کے آئے، ایک شعر پڑھا کہ آپ کی طبیعت نام نے کہا بھی عصر کے بعد مشارہ ہوا پھر سنیں، آپ زور کے بعد فتویٰ دے کے اٹھے، گھنٹہ بھی عصر کو باقی تھا تو آپ نے قصیدہ مراجیہ لکھا، 168 شعر لکھا، 168 شعر لکھے، اور شعر لکھ کر آپ عصر کی نماز پڑھ کے تو پھر مشارہ لگا، تو پھر آپ نے، اور میں کچھ جو لکھا ہے پڑھ دوں، ابھی کریموں کی عنایت ہوئی ہے تو میں ابھی، آپ نے پڑھا تو محسن کا قربی صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور آپ کسی کی ضرورت تھی، تو آپ نے بیان کر دیا، اس کے بعد کسی کی بیان کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، حضور کے معراج کی باتیں، اور وہ رات خاص آنے والی ہے 27 رجب کی، کوشش کرو روزہ ہو سکے تو 1000 روزہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ 1000 روزے کا ثواب ہے، ویسے تو ربیع الاول ہو گیا، رمضان شریف ہو گیا، بڑی برکتیں والے دن مہینے ہیں، لیکن حضور کی ذات کے اعتبار سے
امت کے اعتبار سے رمضان شریف لیلۃ القدر ہے، لیکن حضور کی ذات کے اعتبار سے نہیں۔ حضور کی ذات کے اعتبار سے سب سے افضل وہ رات ہے جس رات کو نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا، وہ جلوے دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اور صرف تجلی کا کروڑواں حصہ دکھاتے، نظر کتنی تیز ہوگی، کالی رات میں کالی چونٹی 30 میل دور دیکھتے۔ ملا جیون نے لکھا ہے، صاحب رول بیان نے لکھا ہے، جس نے کروڑواں حصہ تجلی کا دیکھا ہو اس کی نظر کا یہ عالم ہے جس نے آمنے سامنے کھڑے ہو کے رب کا دیدار کیا۔ کیا گنبد خضرا میں رہ کر غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور کے، میں نے آج 7 بلکہ 10 منٹ آپ کے زیادہ لیے، اللہ اکبر۔ معراج شریف کے حوالہ سے جو اہل سنت کا نظریہ ہے وہ کیا ہے، وہ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا، اور اس پر حکم کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور بالخصوص معجزے اور کرامت استدراج میں جو فرق ہے، بنیادی تعلیمی جو مسئلہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔